عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق دیا، اور اسی توفیق کا یہ ثمرہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کی تم سے قبل کے لوگوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 باتوں کی خبر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امت اس روزے کی فرضیت میں اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل جو امتیں گزر چکی ہیں، اس سے قبل جو انبیاء کرام اس زمین پر اللہ کا دین لے کر کے آئے تھے، ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ اس روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی، پرہیزگار اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا اور اللہ کے منع کرنے پر، منع کردہ چیز سے جانے والا انسان بن جائے تو اسے متقی کہا جائے گا۔ رمضان کا یہ روزہ اسلام کی 5 اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور ایک رکن ہے، جس کو مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکا۔ اس لیے اس روزے کو اسلامی شریعت میں ایک خاص اہمیت اور ایک خاص عظمت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، تو اللہ العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑتا، اور اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازوں بند کر دیتا ہے اور ان میں سے کسی دروازے کو کھلا ہوا نہیں چھوڑتا، اور اللہ رب العالمین جناتوں اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن آئے تو وہ گالی گلوچ، بدگوئی اور بری حرکتوں سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی آدمی اسے برا بھلا کہے، اسے گالی گلوچ دے اور اس سے آمائے جنگ و پیکار ہو جائے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کی خبر دیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اور اسی کے ساتھ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور اسی کے ساتھ جو جنات یا سرکش شیطان ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوسرے دنوں میں وہ جو بنی آدم کو گمراہ کرنے کی حرکتیں کرتے ہیں ان حرکتوں میں کمی یا ان حرکتوں میں بندش آ جاتی ہے۔ اس لیے حالت روزہ میں اگر کوئی انسان ہے تو جہاں اس کے لیے یہ مطلوب ہے کہ وہ کھانا پانی اور شہوات نفس کی تکمیل سے گریز کرے، وہیں اس سے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ بےہودہ گوئی
فضول باتیں، بکواس اور دوسری اس طرح کی گندی حرکتوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور اگر کوئی دوسرا انسان حالت روزہ میں اسے اپنے غیظ و غضب کا شکار بنانے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اس سے آمادے جنگ و قتال ہونے کی کوشش کرے تو اسے یاد دلا دے کہ بھائی میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ حالت روزہ میں تمہاری ان بیہودہ حرکتوں کا نوٹس نہیں رکھتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، من لم یدع قول الزور عمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت اور بدتمیزی کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان دن بھر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت کا شکار کرے اور غلط حرکتیں، غلط باتیں، بدتمیزیاں اور جہالتوں سے آپ کو باز رکھنے کے لیے اگر وہ آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے حدیث میں جیسا کہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم ليس له من قيامه الا الظما وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر۔ بہت سے روزہ ایسے ہیں جنہیں روزے کے نتیجے میں سوائے شدت پیاس کی شدت کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور بہت سے روزہ ایسے ہیں، بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے، راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جنہیں سوائے شب بیداری کے، سوائے اپنی نیند خراب کرنے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش۔ یہ طبرانی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے کے نتیجے میں صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کے مقصد کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کی جو حکم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزے کے ذریعہ تقویٰ کی صفت سے متصف ہو جائے، روزے کے حکم پر عمل کر کے انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اگر انسان روزہ بھی رکھے اور ان بیہودہ حرکتوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھے، غیبت، چغل خوری، لڑائی، گالی گلوچ، فسق فجور، بیہودہ گوئی، بیہودہ حرکتیں اور ایک دوسرے کی تحقیر، آبرو ریزی اور اس طرح کے دوسرے جو سماجی جرائم ہیں، جو اخلاقی جرائم ہیں، جو انسانی جرائم ہیں، اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا انسان روزے کا مقصد حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ روزہ ایک ایسا معاملہ ہے جس روزے کے بارے میں یہ بات انتہائی طور پہ صادق آتی ہے کہ اگر روزے دار انسان چاہے تو اپنا روزہ توڑ سکتا ہے۔ اگر روزے دار انسان چاہے تو بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر انسانوں کی نگاہوں سے چھپ کر اپنے روزے کی حالت میں کھانا اور پینا استعمال کر سکتا ہے، مگر حالت روزہ میں انسان اللہ رب العالمین کی رحمانی اور اس کی نگرانی کے خوف سے یہ کام نہیں کرتا۔ روزے کی شدت اور پیاس کی پریشانی کو برداشت تو کرتا ہے، پر تنہائی میں وہ پانی پینے کی جرات نہیں کرتا، تنہائی کی حالت میں وہ کھانا کھانے کی جرات نہیں کرتا۔ آخر کیوں ایسا انسان کرتا ہے؟ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہے کہ اگر روزے کی حالت میں میں نے کھا لیا، روزے کی حالت میں اگر میں نے پانی پی لیا تو دنیا کی نگاہوں سے 1000 مرتبہ کے باوجود رب العالمین کی نگاہ سے میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ جس رب العالمین کے حکم پر، جس اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے میں نے اس روزے اہتمام کیا ہے، وہ ذات میری نگرانی کر رہی ہے، اس ذات کی نظر مجھے دیکھ رہی ہے، اس لیے میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ اس ڈر کی وجہ سے انسان ملنے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے باوجود، مخلوق الہی کی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود یہ جرم نہیں کرتا کہ کھانا اور پانی کا رمضان کے دنوں میں استعمال کرے۔ یہ جو کیفیت انسانی ذہن میں، یہ جو تصور انسانی دماغ میں پیدا ہو رہا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ اس روزے کی کیفیت کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ رب، وہ اللہ رب العالمین جو رمضان کے مہینے کا رب ہے، وہ سال کے 12 مہینوں کا رب ہے، اس کی جو نگہبانی اور اس کے مراقبہ
ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ تجن بها العبد من النار، روزہ یہ ڈھال ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ یہ معصیت سے، گناہ سے اور جہنم سے روکنے والا سامان ہے۔ اسی کے ذریعہ، روزے کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اس لیے یہ روزہ انتہائی عظیم الشان عمل ہے۔ شریعت میں گناہوں سے باز رہنے کے لیے، گند حرکتوں سے انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ اس کی خواہشات کو روک دینے کا، اس کی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا، اس کے ہوائے نفسانی کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ روزہ انسان کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے، یہ روزہ انسانی نفس کو سرکشیوں اور بغاوتوں سے روکنے کے لیے ایک سامان فراہم کیا ہے رب العالمین نے ہمارے لیے۔ اس لیے اس کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے، اس لیے اس کی اہمیت کا تصور ہمارے دماغ میں جاگزی ہونا چاہیے، اور پھر اسی کے نتیجے میں جس طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت کے لیے کھانا اور پانی اور خواہشات نفس کو کنٹرول کیا ہے، اسی طرح سے وہ جو بیہودہ حرکتیں ہیں، وہ جو جھوٹ، وہ جو بکواس اور وہ جو دوسروں کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے انسانی اور اخلاقی گناہ ہیں، ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے، اور اس روزے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جو نتیجہ اور جو ثمرہ دیکھنا چاہتا ہے ہم اس نتیجے اور اس ثمرہ کو حاصل کر سکیں۔ ورنہ روزہ رکھ لینے سے، روزے کی پابندی کر لینے سے اور دوسرے اعمال جو اللہ رب العالمین نے مطلق طور سے حرام قرار دیے ہیں ان پر عمل کرتے رہنے سے روزے کا وہ اجر ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بھوک اور پیاس کی شدت تو حاصل ہوگی، مگر روزے کے نتیجے میں جو خصوصی اجر اللہ رب العالمین ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اسے محروم کر دیے جائیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے روزہ انسان اور بندے کے درمیان ایک ایسا خصوصی معاملہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذمہ داری میں لے رکھا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اس لیے روزے کا بدلہ میں دوں گا، روزہ میرے لیے ہے روزے کا بدلہ میں دوں گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نیکیوں کا ثواب 7 سے لے کر 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کی نیکی کا ثواب 7 سے لے کر اور 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، مگر روزے کا ثواب اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور روزے کا ثواب اللہ رب العالمین خود عطا کرتا ہے، اس لیے وہ کہتے گا اس کا کتنا ثواب اللہ رب العالمین روزے دار کو مرحمت فرمائے گا، اس کا کوئی حساب اور اس کی کوئی گنتی پوری نہیں کی جا سکتی۔ بالخصوص اس صورت میں جب نیکیوں کا اجر لکھنے کا کام اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں پہ ذمہ دے رکھا ہے کہ وہ 7 اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کسی نیکی کا ثواب لکھتے ہیں، مگر جب اللہ رب العالمین خود اجر دینے پر آمادہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی گنتی اس سے کتنی گنا زیادہ ہوگی، اس کا اندازہ صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر روزے کا مقصد ہماری اس بھوک اور پیاس کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا تو ہمارا روزہ بیکار اور لغو ہوگا، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ روزہ حیثیت کے ساتھ رکھا جائے، روزہ اس حیثیت کے ساتھ رکھا جائے جس کیفیت اور حیثیت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور امت کو جس طرح روزہ رکھنے کی آپ نے ترغیب دلائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ عن وجهه 70 خریفا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین 70 سال کی مسافت جہنم کو اس کے چہرے سے دور کر دے گا۔ اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت
صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانا، پانی اور جماع سے رک جانے کا نام ہے. اور ان تینوں چیزوں کے ہمانہ جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں سے باز رہنے کا نام روزہ ہے. اور روزہ جب انسان شروع کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. یہ عبداللہ بن عمر اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیح روایت ہے جسے احمد اور ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوگا. شریعت کا قاعدہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے اگر انسان نے روزہ رکھا اور اللہ کی رضامندی کے ارادے سے اس کی نیت سے روزہ نہیں رکھا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. البتہ نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دل میں یہ عزم اور پختہ ارادہ کرے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں یا فلاں کام کرنے جا رہا ہوں. زبان کے ذریعہ نیت کا اظہار کرنا شریعت کے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے زبان کے ذریعہ روزے کی نیت کرنا یہ غلط اور غیر شرعی طریقہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ جو لوگ روزے کی نیت الفاظ کے ذریعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بے صوم غد نویت، میں نے کل کے روزے نیت کیا. میں حیران ہوں کہ روزہ آج رکھا جانا ہے اور کل کے روزے کی نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے. سحری کھاتے وقت یا رات میں نیت کی جاتی ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کیا اور وہ روزہ آج کا ہوتا ہے، کل کا روزہ نہیں ہوتا. غد کے معنی عربی زبان میں الیوم الآتی، کل آنے والے دن کو غد کہا جاتا ہے. عربی زبان میں آج کو الیوم کہا جاتا ہے. کل گزشتہ جو گزر چکا ہے اس کو الامس کہا جاتا ہے اور کل جو آنے والا ہے اس کو الغد کہا جاتا ہے. تو یہ کہے کہ ہم نے کل آئندہ روزہ رکھنے کی نیت کیا، آج کی نیت کہاں گئی؟ آج کے دن کے روزے کی نیت پائی گئی؟ نہیں پائی گئی. لیکن یہ اور بات ہے کہ انسان غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، انسان اس میں تلاش و جستجو اور اس میں تصور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ورنہ یہ 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح بات ہے کہ جب نے کل کے روزے کی نیت کیا تو آج کے روزے کا کیا حل ہوا، اس میں کہاں نیت پائی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا یہ روزہ انسانوں کو، روزے داروں کو جہنم سے آزادی دلانے کا مہینہ ہے. مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ وتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ من رمضان. اللہ رب العالمین ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. رمضان کے ہر دن، روزانہ، ہر رمضان کے ہر تاریخ کو، رمضان ہر تاریخ کو اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ان کی گنتی کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس لیے پورے مہینے مسلسل اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو، اپنے روزے دار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اور یہی بات درست ہے کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے مقابل میں وہ جو بہت مشہور ذکر کی جاتی ہے اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ من النار. رمضان کے مہینے کو 3 عشرے میں تقسیم کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. یہ حدیث انتہائی منکر حدیث ہے، ایک تو سند کے اعتبار سے اور دوسرے متن کے اعتبار سے بھی. کہ میں نے کہا صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اس حدیث کے مطابق جہنم سے آزادی صرف 10 دنوں میں محدود ہو جاتی ہے، جو اللہ کی کشادہ رحمت کو محدود کر دینے کے ہم معنی ہے. اللہ رب العالمین 30 دن جہنم سے آزادی دینا چاہتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف 10 دن میں اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے. اس لیے اس حدیث کی مخالفت کی وجہ سے جمہور محدثین نے، بلکہ میں نے کسی محدث کو نہیں دیکھا جس حدیث کو کی تفسیر کیا ہو. حالانکہ ہمارے اسٹیجوں پر علماء اور خطبہ اور مقررین کے ذریعہ ہر جمعے کے موقع حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی کے ساتھ
رمضان کا یہ روزہ اگر کوئی انسان طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی انسان اس روزے کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کر دیتا ہے، نہ تو وہ مریض ہے نہ تو وہ مضر ہے اور نہ ہی وہ کوئی ایسے عذر میں مبتلا ہے جس عذر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے روزے کی رخصت دیا ہے اور اس کے باوجود وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے شدید وعید بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے بیدار کیا اور کہا کہ مجھے اٹھایا اور کہا کہ اسے لے چلو۔ وہ دونوں مجھے لے کر کے گئے، میں ایک دشوار اور سخت چڑھائی کے اعتبار سے انتہائی مشکل پہاڑ پر پہنچا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم چڑھو، میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں، ہم آپ کو پہاڑ تک چڑھا دیتے ہیں۔ کہا میں پہاڑ پر چڑھ کے گیا تو مجھے بہت شدید اور سخت آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اس کے بعد میں کچھ اور آگے بڑھا تو دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ایڑیاں ان کے اوپر ٹانگ دی گئی ہیں اور چہرے ان کے نیچے لٹک رہے ہیں اور ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، ان کے جبڑوں کو کاٹا اور پھاڑا جا رہا ہے اور وہ چیخ اور چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ روزے دار ہیں جو وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ کی امت کے وہ روزے دار لوگ ہیں جو وقت آنے سے پہلے روزے کو توڑ دیا کرتے ہیں، یعنی روزہ پوری کرتے یا روزے کا اہتمام نہیں کرتے یا روزے کی حرمت کو باقی رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بسند صحیح روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ ترک کر دینا اور جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کرنے کی کوشش کرنا انسان کو اس شدید وعید کا مستحق بنتا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں یہ سخت سزا ایسے انسان کا انتظار کر رہی ہے جو روزہ نہیں رکھتا یا روزے کا اہتمام نہیں کرتا اور وقت آنے سے پہلے روزے کو توڑ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ البتہ اس روزے کے ترک کی وعید کے طور پر وہ جو مشہور حدیث بیان کیا جاتا ہے، مشہور بیان کی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صیام یوم من رمضان متعمدا لم یقضه وان صام الدهر كله، کہا کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کے کسی ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو زمانے بھر زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھے تب بھی وہ اس روزے کی قضا نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ایک موضوع حدیث ہے، یہ حدیث ایک گڑھی ہوئی حدیث ہے، اس کے باوجود عام طور سے جمعہ کے خطبوں میں اور مقررین کے خطبوں میں تقریروں میں یہی حدیث سننے میں آتی ہے۔ اس لیے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ بیان کرنا غلط ہے اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ روزے کے ترک پر جو وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو سخت سزا بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ بے روزے داروں کو قیامت کے دن الٹا لٹکا دیا جائے گا، ان کے جبڑے چیر دیے جائیں گے۔ یہ ایسی سخت سزا ہے جس کا تصور کر کے انسانی ضمیر نہیں کہتا، اہل ایمان کا ضمیر اور ان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی سخت سزا ہے ایسے انسان کے لیے جو روزے کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتا۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا یہ مہینہ بہت عظمت اور بہت اہمیت والا مہینہ، اس لیے اس مہینے کو پانے کے بعد اس کی جو عظمتیں اور اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کے جو فضائل اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیے ہیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور کثرت ذکر و استغفار اور کثرت قیام و صیام کے ذریعہ ہمیں اس اجر کو اور اس تک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے زبردست وعید بیان کیا ہے کہ جو روزے کو پائے، رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کے بعد اس کی برکتوں سے اپنے دامن کو نہ بھر لے۔ جو گنہگار انسان روزے جیسے رمضان جیسے مقدس مہینہ کی زندگی پائے اور اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان نہ کر لے، ایسے سخت کے لیے سخت وعید بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسند احمد اور سنن داؤد کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بہت مشہور ہے، کعب بن عجرہ کی روایت سے، مگر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
کہا۔ بعد میں جب صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے بیان فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے نبی، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے، اس کے باوجود وہ مغفرت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنا لے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا۔ گویا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان نہیں کرتا، اس کے لیے جبریل علیہ السلام کی بددعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس کے لیے مستجاب الدعوات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس لیے جو انسان اس ماہ مبارک کے پانے کے باوجود غفلت، سستی، کاہلی اور اس طرح کی دوسری غیر مناسب چیزوں کا شکار ہو کر اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ چلو ایک انسان اپنے طور پر گناہ کر رہا ہے، ایک انسان اپنے طور پر اللہ رب العالمین کی معصیت کر رہا ہے، مگر یہاں تو برکت حاصل نہ کرنے پر، گناہ کی مغفرت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنا لینے پر یہ زبردست وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یہ اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ کے دریچوں پر ان حقیقتوں کو اور ان سچائیوں کو پیوست کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الدین عزیزا ما عجل الفطرہ، یہ دین اس وقت تک سربلند اور غالب رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ روزے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا ان تمام چیزوں کا احاطہ تو میں اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن چند نمایاں چیزیں میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دین اس وقت تک سربلند رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سند کی روایت میں ہے لا یزال الدین ظاہرا ما لم تنتظر امتی بفطرها النجوم، دوسری روایت میں ہے لا تزال امتی ظاہرا ما لم تنتظر بفطرها النجوم، میری امت کا یہ دین اس وقت تک غالب اور سربلند رہے گا جب تک وہ افطار میں ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کرتی، یعنی تاخیر سے افطار کا اہتمام نہیں کرتی۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے تھے، آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب سورج ڈوبنے لگا کہ بلال اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ بلال نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یا بلال فجدح لنا، دوبارہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سورج نہیں ڈوبا ہے۔ پھر سے بارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اترو اور ستو تیار کرو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور انہوں نے ستو تیار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاؤنا وادبر النہر من ہاؤنا فقد افطر الصائم، کہا بلال سن لو، جب دن یہاں سے چھپ جائے اور رات یہاں سے نمودار ہو جائے تو سمجھ کہ روزے دار نے افطار کر لیا یا اس کے افطار کرنے کا وقت آ گیا۔ اسی لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا جائے تو اس سے بات واضح طور سامنے آتی ہے کہ افطار میں سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی فوراً افطار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بطور احتیاط اور بطور تدبیر اس میں تاخیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کھانے میں افطار کرنے میں جلدی کرو گے تو اللہ رب العالمین عزت اور سربلندی عطا کرے گا۔ کھانا ہم کھائیں گے، روزہ افطار ہم کریں گے اور سربلندی دین نبی کو حاصل ہوگی، عظمت اور غلبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حاصل ہوگی۔ کبھی آپ نے اس پہلو پر غور کرنے کی کوشش کی؟ ذرا آپ سوچئے، کھانا ہم
کہ اللہ کے دین کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کی شریعت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اسلام کو سربلند کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کو اپنی عملی زندگی سے دیش نکالا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنی عملی زندگی سے نکال دینا دین اسلام کو سرنگوں کر دینے کا انتہائی اہم ذریعہ ہے، اور اس ہلکا سا نہیں بلکہ بہت بڑا آج ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے جب ان سنتوں کو چھوٹی چھوٹی سنتیں کہہ کر شریعت کے ان احکام کو معمولی حکم قرار دے کر ان سے صرف نظر کرنا شروع کر دیا، اسلام کے ان جزئیات کو، اسلام کے ان احکام کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیا، تو نتیجہ ہوا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اگر میں اس کا نقشہ کھینچنا چاہوں تو بات بڑی دردناک ہے، مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حافظ محجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 152 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ احتیاط کرنے میں افطار میں تاخیر کرتے ہیں اور سحری میں جلدی کرتے ہیں اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر بھلائی بہت کم ہو گئی ہے اور برائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، خیر گھٹ گیا اور شر بڑھ گیا۔ یہ ان کے زمانے کی بات ہے، اگر اس کو ہمارے موجودہ زمانے کے احوال اور موجودہ زمانے کے لوگوں کی حالت پر فٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ دیکھیں کہ منظر کتنا اندھاک اور منظر کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے افطار کا جب وقت ہو جائے تو احتیاط کے طور پر اور بطور تدبیر یا بطور شبہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، اور دوسرا فائدہ دنیاوی اعتبار سے انسان کو یہ حاصل ہوگا کہ وہ روزے کی شدت سے بچے گا، اور تیسرا اہم ترین فائدہ اس کا یہ حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر اس عمل کے نتیجے میں اپنے دین کو غلبہ اور سربلندی عطا فرمائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بات صرف اس قدر ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمتیں اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ شریف اس ماہ کے فضائل بکثرت بیان کیے ہیں اور ہم کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم جی جان کوشش کر کے ان عظمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے استعانت کرتے ہوئے ان امور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کے لیے عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کو ان لوگوں میں داخل کریں گے جن کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد پروانہ عطا کرتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین اپنی مغفرت کے سائے میں پناہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا عکس نمایاں ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الله قوموا الى الصلاة۔